बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर और आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, दूध ऐसी ग़िज़ा है जिसके फवाइद का जिक्र हमें कुरान और हदीस में मिलता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूध के बारे में कुरान और हदीस में क्या फरमाया गया है, दूध के कौन से फवाइद हैं जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दूध के क्या फवाइद हैं। इसके साथ आपको यह भी बताएंगे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीने के बाद कुल्ली करने का क्यों फरमाया। इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में बारी ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है। उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान से हम तुम्हें एक चीज पिलाते हैं, यानी खालिस दूध, जो पीने वालों के लिए निहायत खुशगवार है। सूरह नाम। और दूसरी जगह इरशाद है, और हकीकत यह है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक है। उनके पेटों में जो कुछ है उसी में एक चीज यानी दूध हम तुम्हें पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए इनमें बहुत फायदा भी है। इनमें से बाज को तुम खाते हो। तर्जुमा आयत। इसी तरह अबू नईम ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है कि पीने की चीजों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक दूध बहुत अजीज था। ये कुव्वत बाह पैदा करता है, मैदे में जल्द हजम हो जाता है, बदन की खुश्की को दूर करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है, दिमाग को कवी करता है। गर्मी की मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप दूध नोश फरमाया करते थे, और कभी कभी दूध में ठंडा पानी मिलाकर नोश फरमाया करते थे। अहादीस मुबारका में वारिद है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ पीते तो 3 सांसों में पीते, यानी दरमियान में 3 मरतबा सांस लेते थे। इसीलिए दूध पीते वक्त भी सुन्नत यही है कि 3 सांस में पिया जाए और दूध पीने के बाद दुआ पढ़ी जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूध के अलावा कुछ लेते तो फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वतइमना खैरम मिन्हु। तर्जुमा, या अल्लाह हमारे लिए इसमें बरकत डाल दे और हमें इससे भी बेहतर खाना खिला। और जब आप दूध नोश फरमाते तो कहते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिन्हु। तर्जुमा, या अल्लाह हमारे लिए इसमें मजीद बरकत डाल दे और हमें इससे भी ज्यादा इनायत फरमा। बरिवायत तिर्मिज़ी शरीफ। इसीलिए हमें चाहिए कि इस दुआ को याद करें और जब भी दूध पिए तो इस दुआ का एहतमाम करें। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया तो पानी मंगवाकर कुल्ली की और फरमाया, इसमें चिकनाई होती है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु दोनों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत मैमुना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर गए। वो एक बर्तन में दूध लेकर आई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से तनावुल फरमाया। मैं दाएं जानिब था और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु बाएं जानिब। मुझसे इरशाद फरमाया कि अब पीने का हक तुम्हारा है कि तुम दाएं जानिब हो। अगर तुम अपनी खुशी से चाहो तो खालिद को तरजीह दे दो। मैंने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठे पर मैं किसी को तरजीह नहीं दे सकता। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी शख्स को हक़ ताला शानहू कोई चीज खिलाए तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वतइमना खैरम मिन्हु। और जिसको अल्लाह ताला दूध पिलाए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिन्हु। रवायात में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
زمزم کا پانی کھڑے ہونے کی حالت میں نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں 3 سانس لیا کرتے تھے اور یہ فرماتے کہ اس طریقے سے پینا زیادہ خوشگوار اور خوب سیراب کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب پانی نوش فرماتے 2 دفعہ سانس لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروبات فطری اور قدرتی تھے۔ مصنوعی مشروبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروبات میں شہد ملا پانی، دودھ ملا پانی، رات کا باسی ٹھنڈا پانی، نقی اور نبیس کا ذکر ملتا ہے۔ دوستو، یہاں تک تو ہم نے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا کہ دودھ کے بارے میں احادیث اور قرآن میں کیا ارشادات ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہرین طب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ دوستو، دودھ ایک مکمل غذا ہے جس میں کیلشیم، پروٹین، وٹامن اے، کے اور B12، امائنو ایسڈز، فائبر، سوڈیم اور دیگر خصوصیات شامل ہیں جو جسم کو توانائی بخشنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ صبح ناشتے میں دودھ پینا چاہیے جو دن بھر قوت مدافعت کو برقرار رکھتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کو 1 کپ دودھ پینے کے بے شمار فوائد ہیں۔ چند فائدے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پرسکون نیند کے لیے دودھ بہت مفید ہے۔ آج کل معمر افراد سمیت نوجوانوں کو بھی نیند نہ آنے کا مسئلہ درپیش ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے، جلد تھکن ہو جاتی ہے اور جسم دن بھر سستی کا شکار رہتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق دودھ میں ٹرپٹوفان نامی ایسے امائنو ایسڈز پائے جاتے ہیں جو رات کو پرسکون نیند میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ رات کو 1 گلاس نیم گرم دودھ پینے سے بہترین نیند آتی ہے، صبح اٹھ کر موڈ خوشگوار رہتا ہے اور صحت میں بہتری آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دودھ جسم میں میلاٹونن کی مقدار کو بھی بڑھاتا ہے، جو ایک ہارمون ہے جس کے ذریعے پرسکون اور گہری نیند آتی ہے۔ دوستو، اب ہم خود ہی فیصلہ کر لیں کہ نیند کی مہنگی گولیاں کھانا، ڈاکٹرز کے چکر لگانا بہتر ہے یا پھر روزانہ 1 گلاس دودھ استعمال کر لینا، یعنی خود بھی دودھ پئیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا استعمال کرائیں۔ دوستو، ماہرین کے مطابق دودھ میں وافر مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے مفید ثابت ہے۔ رات کو 1 کپ نیم گرم دودھ پینے سے جسم میں کیلشیم کا اضافہ ہوتا ہے، جس سے ہڈیاں پہلے سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو جاتی ہیں۔ یہ جوڑوں اور پٹھوں کا درد ختم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ آج اس درد کی ہر کسی کو شکایت ہے، کیا بوڑھے اور کیا جوان، سبھی اس کا شکار ہیں۔ اس سے چھٹکارے کے لیے ایسے خواتین و حضرات کو چاہیے کہ دودھ پابندی سے استعمال کریں اور ان دردوں سے جان چھڑائیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کو 1 کپ دودھ پینے سے نہ صرف پرسکون نیند آتی ہے بلکہ قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد بھی پورا دن تھکن محسوس نہیں ہوتی، جسم پورا دن حرکت میں رہتا ہے۔ آج کل ہم اپنی قوت مدافعت کے لیے طرح طرح کی اینٹی بائیوٹکس استعمال کرتے ہیں، کیوں نہ اس کے بجائے دودھ استعمال کیا جائے؟ دوستو، ماہرین کے مطابق دودھ نظام ہضم کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر آپ کو قبض یا تیزابیت کی شکایت ہے تو رات کو سونے سے قبل 1 کپ دودھ ضرور پئیں۔ اس سے نہ صرف نظام ہضم تیزی سے کام کرتا ہے بلکہ یہ سینے کی جلن اور معدے کی خرابی کو بھی درست کرتا ہے۔ دوستو، اکثر اوقات ذیابیطس کے مریضوں کی ہڈیاں کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں، جس سے انہیں کمزوری اور نقاہت کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے میں رات میں 1 کپ نیم گرم دودھ پینا صحت کے لیے بہتر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں چینی یا کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کیا جائے جس میں مٹھاس ہو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کو 1 کپ دودھ پینا خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ دودھ میں وافر مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے جو جلد کو دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ بالوں کی چمک بھی بڑھاتا ہے۔ کتنا آسان سا نسخہ ہے کہ آپ کو غذا بھی حاصل ہو رہی ہے اور ساتھ میں مفت کے فائدے بھی۔ دوستو، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ خواتین اپنی جلد اور بالوں کو سنوارنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتی ہیں۔ طرح طرح کی کریمیں، لوشن، فیس واش اور پتہ نہیں کیا کچھ چہرے کی جلد کے لیے استعمال کرتی ہیں، جبکہ بالوں کے لیے شیمپو، کنڈیشنرز، طرح طرح کے آئل وغیرہ استعمال کرتی ہیں۔
اور ان سب کا حل صرف ایک گلاس دودھ میں ہے۔ اسی لیے آج ہی سے دودھ کا استعمال کریں اور اپنی خوبصورتی کو بڑھائیں۔ دوستو، دودھ کے فائدے تو آپ کو مل ہی جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ دودھ ضرور پئیں، لیکن سنت رسول سمجھ کر اور سنت کے طریقے کے مطابق۔ اس طرح آپ کو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور بتلائے گئے فوائد مفت میں حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین آمین۔